یہ کتاب کراچی سے چھپی، کراچی سے 2 سال پہلے چھپی۔ میں نے کراچی میں 24 اپریل 1992 کی کانفرنس میں اس کراچی نشتر پارک میں کراچی کی انتظامیہ کو یہ کتاب پیش کی تھی، لیکن آج تک یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس کے 12 صفحے کو کھولو، 14 صفحے کو کھولو، 19 صفحے کو کھولو، ساری کتاب ابو بکر کو گالیاں دینے پر مشتمل ہے۔ اس میں لکھا ہے العیاذ باللہ کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے، اس کی حکومت قائم ہوگی۔ ابو بکر اس نجومی کے کہنے پر اس نبی کی تلاش میں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ آخر الزمان نبی آ گیا۔ ابو بکر اس لالچ میں کہ نبی آ گیا، میں اس کے ساتھ چمٹ جاؤں، میں دولت حاصل کروں گا، حکومت حاصل کروں گا، نعوذ باللہ، چنانچہ ابو بکر نبی سے چمٹ گیا۔ مکے میں 13 سال نبی کے ساتھ رہا، پھر 10 سال مدینے میں رہا، اور جب نبی فوت ہو گئے تو جلدی جلدی جا کر کرسی پہ قبضہ کر لیا۔ اس ملعون نے لکھا، اس کالے کافر سے کوئی آدمی سوال کرے کہ صدیق نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تھا تو صدیق کیا تھا، جب ابو بکر کا جنازہ اٹھا تو کیا تھا؟ ابو بکر نے جب کلمہ پڑھا لاکھوں درم کا مالک تھا، اور ابو بکر کا جب جنازہ اٹھا تو ٹاکیوں کا لباس تھا۔ ابو بکر نے لیا کیا تھا؟ ابو بکر نے دیا کیا تھا؟ کیا وہ باتیں مشکات شریف اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی کہ جنگ تبوک میں صدیق نے گھر کا سارا سامان نبی کے قدموں میں رکھ دیا تھا، اور پھر بھی جب نبی نے چندہ مانگا تو ابو بکر سے رہا نہ گیا؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، تفسیر جمل میں ہے کہ میرے والد ساری رات اس طرح دیوار پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ میں نے کہا ابا جان کیا دیکھتے ہیں؟ تو میرے والد نے کہا کہ عائشہ تجھے نہیں پتا، میرے نبی نے چندہ مانگا، میں نے گھر کا سارا سامان تو دے دیا، لیکن اب 4تھی مرتبہ نبی نے جب اپیل فرمائی تو میں سوچتا ہوں کہ ایک کپڑا سینے والی سوئی میں نے یہاں لٹکائی تھی، میں کہتا ہوں وہ سوئی بھی میرے گھر نہ رہ جائے، وہ سوئی بھی ملے تو وہ بھی نبی کے چندے میں اور دفاعی فنڈ میں دے دوں۔ چنانچہ وہ سوئی ملی، وہ بھی پیغمبر کے دفاعی فنڈ میں دے دی۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب 5ویں مرتبہ چندہ مانگا کہ 30,000 صحابہ کا لشکر 2.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ کرنے جا رہا تھا، صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا، رسول اللہ کے پاس چندہ نہیں تھا۔ قرآن پاک نے اس جنگ کو جیش عسرت کہا کہ یہ تنگی والا غزوہ تھا۔ اس جنگ کی تعریف قرآن نے کی ہے۔ ابو بکر ساری رات کروٹیں بدلتے تھے 5ویں نبی کی اپیل پر۔ اما فرماتی ہیں میں نے پوچھا ابا جان آج کیا ہوا، ساری رات آپ سوئے نہیں؟ فرمایا عائشہ میں سوچتا رہا کہ میرا پیغمبر پھر چندے کی اپیل کرتا ہے، اب تو دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں، میرے تن پہ کچھ کپڑے ہیں، یہ بڑے مہنگے کپڑے ہیں، 32 درم گز کا کپڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے اتار کر میں نبی کے قدموں میں ڈال دوں تاکہ پیغمبر کی اپیل کا حق ادا ہو جائے۔ اما فرماتی ہیں کہ صبح ہوئی، میرے والد مدینہ کے بازار میں گئے، وہاں اپنے کپڑے اتار دیے، وہاں سے ٹاٹ کا لباس خریدا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر، اور جو چندے جو کپڑے فروخت کیے وہ پیسے لے کر نبی کے پاس آ گئے، وہ پیسے نبی کے دفاعی فنڈ میں دے دیے اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا تھا۔ تھوڑی دیر ہو گئی، ابو بکر نبی کے پاس بیٹھے ہیں کہ آسمانوں سے جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آج آسمانوں سے ابو بکر صدیق کو سلام بھیجا ہے، اور ابو بکر سے اللہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ کیا اس حالت میں بھی ابو بکر خدا سے راضی ہے کہ کل وہ کلمہ جب نبی کا پڑھا تھا تو لاکھوں درم کا مالک تھا، آج پیغمبر پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج اس کا لباس ٹاکیوں کا لباس ہے، اور ٹاٹ کا لباس پہن کے یہ نبی کی محفل میں آیا ہے۔ جب رسول اللہ نے جبریل کی یہ بات سنی تو پیغمبر نے ابو بکر کو اللہ کا سلام دیا، یہ واقعہ سنایا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اس حالت میں بھی ابو بکر خدا سے راضی ہے، تو صدیق کی چیخیں نکل گئی۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ابو بکر زاروں قطار رونے لگے، فرمایا اے اللہ کے رسول یہ تو میرے کپڑے کی ٹاکیاں ہیں، ابو بکر کے جسم پہ ٹاکیاں لگ جائیں، ابو بکر کی چمڑی ادھر جائے، ابو بکر تب بھی خدا پہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ پہ بھی راضی ہے۔ مجھے بتاؤ سجاول کے لوگوں، یہ کتاب کہتی ہے کہ ابو بکر نبی سے اس لیے چمٹا تھا کہ دولت حاصل کرے، پیسہ حاصل کرے۔ بتاؤ جس نے کلمہ پڑھا تھا لاکھوں درم کا مالک تھا، اور جب جنازہ اٹھا ٹاکیوں کا لباس تھا، ابو بکر نے لیا کیا تھا، دیا کیا تھا؟ آج سجاول کا مسلمان تو خاموش بیٹھا ہے، سنی خاموش ہے، مولوی خاموش ہے، پیر خاموش ہے، چودھری خاموش ہے، تاجر خاموش ہے، افسر خاموش ہے۔ کل قیامت کی صبح کو صدیق نبی کی عدالت میں آئیں گے کہ اللہ
اللہ کے رسول میں نے تو تیرے لیے چمڑے کی ٹاکیاں پہن لی تھی، میں نے تو تیرے لیے تیرے قدموں پہ جان لٹا دی تھی۔ پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے، مولوی خاموش رہے، پیر خاموش رہے، چودھری خاموش رہے، میرا نام لکھ کر جانوروں کے فوٹو بنائے گئے۔ اے اللہ کے رسول، تو نے مجھے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا۔ پاکستان میں لوگوں نے مجھے کتا کہا، لوگوں نے مجھے ابلیس کہا، مولوی نہیں بولے، پیر نہیں بولے، چودھری نہیں بولے، تاجر نہیں بولے، تجارت کرتے رہے، مولوی مولویت کرتے رہے، حکمران حکمرانیاں کرتے رہے۔ اے محمد کلمہ تیرا پڑھتے رہے، میری عزت لٹاتے رہے، میری بے عزتی کرتے رہے، کتابوں میں مجھے کافر کہتے رہے۔ بتا سجاول کے سنی تو کیا جواب دے گا؟ رسول اللہ کی عدالت ہوگی، تیرا گریبان ہوگا۔ بتا قیامت کی صبح کو کیا جواب دے گا؟ آج تیرے دروازے پہ سپاہ صحابہ تیرا گریبان جھنجھوڑنے آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ ہم نے تجھ سے کیا لینا ہے؟ اسی احتجاج پر میرا قائد حق نواز قبر میں اتر گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی۔ اسار القاسمی ان کتابوں پر احتجاج کرتا ہوا ذبح کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ عبد الصمد آزاد شہید ہو گیا، 100 نوجوان شہید ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو سپاہ صحابہ کے کفن پہنا کر ہم نے قبروں میں اتارا۔ مسلمانوں، ہم نے تجھ سے کیا لینا ہے؟ مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اسی راستے میں مجھے بھی شہید ہونا ہے، اسی راستے میں میرے بچوں نے یتیم ہونا ہے۔ لیکن آج تیرے دروازے پر اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کی صبح کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابو بکر کو گالیاں پڑی تھی، سجاول کی بستی میں کوئی صدا دینے نہیں آیا تھا۔